یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا گوانگڈونگ صوبے کے شہر موننگ کا دورہ، افغان مسئلے پر چینی موقف کی دستاویز کا اجرا، اور یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے خارجہ امور و سیکیورٹی جوزف بوریل چین کا دورہ کریں گے۔ وزارت خارجہ۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 11 تاریخ کو چینی صدر شی جن پنگ نے گوانگڈونگ صوبے کے شہر موننگ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے لیچی اور دیگر خصوصی پھلوں اور زرعی مصنوعات کی صنعتوں کی مقامی ترقی کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور دیہی احیاء کے فروغ سے متعلق کاموں کا معائنہ کیا۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کی وزارت انسانی وسائل و سماجی تحفظ اور دیگر 11 محکموں نے مشترکہ طور پر امپلائمنٹ اسسٹنس منتھ کی سرگرمیوں کا آغاز کیا، جس میں مختلف اقسام کی کل 58,000 بھرتیاں ہوئیں اور 3 کروڑ 80 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ انسانی وسائل اور سماجی سلامتی کی وزارت کے امپلائمنٹ پروموشن ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل یون ڈونگ لائی نے بتایا کہ ملک بھر میں 1,000 سے زائد عوامی بھرتی کی ویب سائٹس، 300 سے زائد موبائل ایپس اور 2,500 سے زائد وی چیٹ پبلک اکاؤنٹس اور منی پروگرام بلا تعطل روزگار کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سال کی پہلی سہ ماہی میں معاشی سرگرمیوں میں اضافہ اور آف لائن کھپت اور خدمات کی صنعتوں کی بحالی واضح تھی، جس نے مارچ میں آن لائن صارفین کی ملازمتوں کی تعداد کو بلند شرح سے بڑھایا۔ ان میں سیاحتی خدمات، مسافر اور مال بردار ڈرائیورز اور کروز ممبرز کی اسامیوں کی بھرتیوں کی تعداد میں بالترتیب ماہ بہ ماہ 37.4% اور 30.3% کا اضافہ ہوا، جو تمام پیشوں میں سر فہرست ہیں۔ 12 اپریل کو چین کی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر افغان مسئلے پر چینی موقف کی دستاویز کا اجرا کیا گیا۔ اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے کہا کہ سال 2021 کے بعد چین مساوات اور باہمی احترام کی بنیاد پر افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے اور معاشی و عوامی مشکلات کے حل میں افغانستان کی حقیقی مدد کرتا آ رہا ہے۔ چین نے افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے 3 اجلاسوں کو فروغ دیتے ہوئے افغان صورتحال کی ہموار منتقلی میں مثبت کردار ادا کیا۔ وانگ وین بین کا کہنا ہے کہ چین نے افغانستان کے مسئلے پر چینی موقف کی دستاویز جاری کی، جس میں افغانستان کی اعتدال پسند اور مستحکم حکمرانی اور پرامن تعمیر نو سمیت 11 پہلوؤں کی حمایت وغیرہ کے موضوعات شامل ہیں۔ آئندہ بھی چین افغانستان کی مستحکم ترقی اور خطے میں پائیدار سلامتی اور خوشحالی کی ترقی کے لیے صلاح و مشورے اور تعاون کو مضبوط بنائے گا۔ اطلاعات کے مطابق فلپائن اور امریکہ نے 11 تاریخ کو 2+2 وزارتی مذاکرات کیے اور ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں فریق فلپائن میں نئے امریکی فوجی اڈوں کی تیزی سے تعیناتی کو فروغ دیں گے۔ امریکہ فلپائن مشترکہ بیان میں چین سے متعلق ریمارکس کے حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چین امریکہ اور فلپائن کی جانب سے جاری مشترکہ بیان پر شدید تشویش اور عدم اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ امریکہ اور فلپائن کے درمیان چین کی سمندری قانون نافذ کرنے والی سرگرمیوں کو بدنام کرتے ہوئے چین کے خلاف من گھڑت افواہیں پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ فلپائن میں نئے امریکی اڈے کے مقامات سے دیکھا جائے تو اس کا ارادہ خود بخود واضح ہے۔ چین ایک بار پھر متعلقہ علاقائی ممالک کو یاد دلاتا ہے کہ خطے سے باہر قوت کے ساتھ اندھا دھند تعاون نہ صرف اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوگا، بلکہ صورتحال کی کشیدگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ خود کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چونگانگ کی دعوت پر یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی اور یورپی کمیشن کے نائب صدر جوزف بوریل 13 سے 15 اپریل تک چین کا دورہ کریں گے اور چین یورپی یونین اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک مکالمے کے 12ویں دور میں شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے 12 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے کہا کہ اس سال چین اور یورپی یونین کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے قیام کی 20ویں سالگرہ ہے
اور چین یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے بوریل کے دورہ چین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ چین اور یورپ ایک کثیر قطبی دنیا کی دو بڑی طاقتیں، دو بڑی منڈیاں اور دو بڑی تہذیبیں ہیں۔ چین اور یورپی یونین کے تعلقات عالمی اثر و رسوخ اور اہمیت کے حامل ہیں۔ وانگ وینبین نے کہا کہ چین اور یورپی یونین کو جامع اسٹریٹجک شراکت داری پر عمل پیرا رہتے ہوئے اسٹریٹجک تبادلوں اور رابطوں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ فریقین کو باہمی اعتماد بڑھاتے ہوئے تعاون پر توجہ مرکوز کر کے مداخلت پر قابو پاتے ہوئے عالمی چیلنجوں کا مشترکہ طور پر سامنا کرنا چاہیے۔ 11 اپریل کو فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے نیدرلینڈز کے دورے پر ایک تقریر میں اس بات پر زور دیا کہ یورپ کو اپنی معاشی خود مختاری کے تحفظ میں خود کو اتنا کھلا رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شراکت داروں کا انتخاب کر سکے اور اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھوں میں لے سکے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی یورپ کے لیے بہت اہم ہے۔ یورپ کو اپنا ترقیاتی ماڈل برقرار رکھنا چاہیے اور دوسرے ممالک کے تابع یا ان پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ میکرون کا ماننا ہے کہ یورپ کے مسابقت میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جدت طرازی اور اصلاحات کو مضبوط کرے اور تعلیم میں مزید سرمایہ کاری کرے، جس میں مختلف ممالک کی لیبر فورس کے لیے ہنر مندی کو بہتر بنانا، یورپی مارکیٹ کو ضم کرنا اور سرمایہ اور ٹیلنٹ کو راغب کرنا شامل ہو۔ میکرون نے کہا کہ یورپ کو اپنی اعلیٰ ٹیکنالوجی خود تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دوسرے ممالک کی ٹیکنالوجی پر انحصار یورپ کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ چین اور برازیل تقریباً 18,800 کلومیٹر کے فاصلے پر بالترتیب مشرقی اور مغربی نصف کرے میں سب سے بڑے ترقی پذیر ممالک ہیں۔ برازیل کے صدر 12 تاریخ کو اپنے چین کے دورے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یوں سمندروں سے الگ ہونے والی دو ابھرتی ہوئی طاقتیں ایک بار پھر ہاتھ ملائیں گی۔ چین 2009 میں برازیل کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا تھا اور اس نے مسلسل 14 سال تک اس پوزیشن کو برقرار رکھا۔ برازیل لاطینی امریکہ کا پہلا ملک ہے جس کی چین کے ساتھ تجارت $100 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ صدر ڈی سلوا کے دورے میں اقتصادی امور پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ فی الحال برازیل کو وبا کے بعد بحالی کے مشکل کام کا سامنا ہے اور برازیل دوبارہ صنعت کاری کو فروغ دینے کے عزم کے لیے پرعزم ہے۔ چین اعلیٰ معیار کی ترقی اور اعلیٰ سطح کے کھلے پن کو فروغ دے رہا ہے، جو برازیل سمیت دنیا کے تمام ممالک کو جیت کے مواقع فراہم کرے گا۔ پیچیدہ اور بدلتی ہوئی بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر چین اور برازیل ترقی پذیر ممالک کے رہنماؤں کی حیثیت سے بالادستی اور طاقت کی سیاست کی مخالفت اور حقیقی کثیر الجہتی کی حمایت کرتے ہیں۔ دونوں ممالک نے کثیر الجہتی میکانزم اور بین الاقوامی تنظیموں جیسے اقوام متحدہ، WTO، G20 اور برکس میں قریبی تعاون کو برقرار رکھا ہے۔ مشرقی اور مغربی نصف کرے میں سب سے بڑے ترقی پذیر ممالک کی حیثیت سے چین اور برازیل کے تعلقات کی ترقی نہ صرف دونوں اطراف بلکہ دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حال ہی میں متعدد مشتبہ امریکی فوجی خفیہ دستاویزات سوشل میڈیا پر سامنے آئیں۔ ان دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکومت نہ صرف روس یوکرین تنازع میں سب سے زیادہ ملوث ہے بلکہ یوکرین اور جنوبی کوریا، اسرائیل اور دوسرے اتحادیوں سمیت دیگر ممالک کی کڑی نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے۔ روسی صدر کے پریس سیکرٹری پیسکوف نے 10 اپریل کو کہا کہ امریکہ کی یوکرین کے صدر زیلنسکی کی نگرانی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ واشنگٹن طویل عرصے سے دوسرے ممالک کے رہنماؤں کی نگرانی کر رہا ہے اور یورپی ممالک کے رہنما اس عمل کا پہلا شکار رہے ہیں۔ در حقیقت امریکہ نے دنیا کے سب سے بڑے میٹرکس کے طور پر نیٹ ورک کی چھان بین اور نگرانی میں بہت زیادہ رقم اور انسانی وسائل کی سرمایہ کاری کی ہے اور قدرتی طور پر اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ امریکی حکومت ایک طویل عرصے سے قومی مفادات کے نام پر بالادستی کی لڑائی لڑ رہی ہے اور دوسرے ممالک حتیٰ کہ اتحادیوں اور نیٹ ورک کی وسیع نگرانی کر رہی ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔